بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے ندیم شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شیخ آفیشیل۔ آج ہم ایک ڈفرینٹ ٹاپک لے کر ڈاکٹر محمد علی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو دعا سلام کے ساتھ کا ٹاپک جو بالکل ڈفرینٹ ہے، آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام آپ جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ ہیں؟ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی ایک سمسن کے نام سے ایک کارٹون سیریز ہے جس کی پروڈکشن یا پیشن گوئیاں بڑی صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ سیریز کو 34 سال پرانی ہے، جو کہ امریکہ کا کوئی ایک ہے مصنف کہہ لیں یا اس کو پروڈیوسر کہہ لیں، میڈ گرین کے نام سے، جس کا عقیدہ جو ہے وہ جو خدا کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اس طرح کا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ تو اس چیز کے ماہر ہیں، آپ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے کہ ان کی ایسے کیوں پروڈکشن صحیح ہو رہی ہیں؟ میں بتاتا ہوں، ماہر تو میں نہیں ہوں، خیر میں تو طالب علم ہوں اور سیکھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے امریکن کارٹونسٹ، اس کا نام ہے میٹ گروئننگ۔ تو اس کی عمر ہے اراؤنڈ کوئی 70 کے ارد گرد میں ہے، اسی میں ہے۔ اور یہ 1989 سے سلسلہ شروع ہوا دی سمپسنز کا، اور یہ انہوں نے نا دنیا میں ایک ہیجان برپا کیا ہوا ہے کہ جناب یہ دکھا دیتے ہیں اور پھر یہ ایسے ہو جاتا ہے اور ویسے ہو جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایتھیسٹ تو یہ ہے جو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے وجود کو نہیں مانتے، نہ مانے، ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو موجود تھا ہمارے گمان سے پہلے، ہمارے گمان کے بعد بھی اسی میں رہنا ہے اللہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس نے ایتھیزم کو تو فالو کرتا ہے۔ دنیا میں نا دو کلاسز اور ہیں، ایک کہلاتی ہے ایلومیناٹی اور دوسری کہلاتی ہے فری میسن۔ ٹھیک ہے، جو برطانیہ، یورپ کے بہت سارے علاقوں میں، امریکہ میں ان کا جو طریقہ کار ہے رائج ہے۔ ایلومیناٹی اور فری میسن دونوں شیطانی طبقات ہیں، ٹھیک ہے، جن کا تعلق جو ہے سیٹن کے ساتھ ہے۔ سیٹرن نہیں، سیٹرن تو پلانٹ ہے نا، یہ سیٹن SATAN، شیطان، یہ دجال کے پیروکار لگتے ہیں۔ شیطان، وہ جو دجال آئے گا مردود، وہ بھی شیطان کے پیروکار ہوگا نا۔ اچھا، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ یہ جو چیزیں دکھاتے ہیں یہ ہو جاتی ہیں، جی یہی کہا جا رہا ہے نا۔ جی، وہ مطلب جیسے انہوں نے کہا تھا کہ مطلب 2016 میں کہ وہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن جائے گا۔ ایک نا آپ کو شاید یاد ہو، اس وقت مطلب اس وقت حالانکہ یہ کامیاب بزنس مین تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں صدر بھی بن گیا۔ پھر وہ تصویریں جو کارٹون میں وہ جو دکھائی گئیں اس وقت، جس طرح وہ سیم وہ چیزیں بھی نظر آئیں۔ تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے ندیم بھائی، بہت ساری چیزیں، بہت ساری، یعنی یہ تو آپ نے ایک چیز بتائی نا۔ اب یہ جو ابھی آپ دوست کا واقعہ ہوا ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا، تو اس میں وہ کریکٹر جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے، وہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور سیم وہی ہوا ہے کہ وہاں پہ اب جیسے بالکل لیٹسٹ یہی ہوا ہے نا کہ وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے ہیں پچھلے سال سن 2022 میں انہوں نے وہ عمران خان کی بھی کارٹون جو تھا وہ بنایا جی، وہ پرابلم میں ہے، وہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ نا پری پلانڈ اور ڈیزائن ہوتا ہے۔ یہ جو کارٹون بناتے ہیں یہ پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایلومیناٹی اور فری میسن سسٹم جو ہے نا، اس کے باس کا نہیں پتا، باس تو شیطان ہے نا ان کا، مگر جو دنیا میں اس سسٹم کو گورن کر رہے ہیں نا لوگ، یہ پوری ایک چین آف کمانڈ ہے جو کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں سے آتے ہیں اور یہ جناب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ 34 سال سے میں ایک دفعہ مکمل کر لوں، جی بالکل، جب یہ شروع ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ لنک کہاں سے شروع ہوا اور یہ لنک کہاں تک جائے گا، بس چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب نا دیکھیں، آپ نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ایسے ہے کہ ایک دفعہ پتہ نہیں کون سا صدر تھا جس نے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی، امریکہ کا صدر تھا، اس نے کہا، وہ گانا انہوں نے چلوا دیا، وی آر دا ورلڈ، نیو ورلڈ آرڈر کی بات بھی امریکہ نے اسٹارٹ کی نا، انہوں نے کی تھی نیو ورلڈ آرڈر۔ تو
انہوں نے گانا بھی اپنا اوتھ ٹیکنگ پہ وہ کہ جی ہم ہی ہیں دنیا. جی بالکل. یہ چاہتے ہیں فری میسن اور ایلومیناٹی والے کہ دنیا میں یہی رہ جائیں, شیطان کا جو ہے وہ غلبہ ہو جائے. غلبہ ہو جائے. اچھا, اب ان چیزوں کو کرنے کے لیے ایک پورا جو ہے نا سنڈیکیٹ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ریسورسز کی کوئی کمی نہیں, وہ ایسے حالات بنا دیتے ہیں, ایسے حالات وہ کریٹ کرتے ہیں سچویشن. اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جیسے ان کی ایک سیریز تھی, اس میں انہوں نے دکھایا کہ جی وہ ایک کرونا جیسے تھا, انہوں نے کافی 93 میں شاید انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا, 93 میں, بالکل 93 میں کہ جی وہ ایک سیریز تھی, اس میں ایک ملازم ہوتا ہے, وہ ڈبے میں نا وہ فلو, اس کو زکام ہو جاتا ہے, تو وہ پھر وائرس سارے دنیا میں پھیل گیا, اور پھر انہوں نے 2019 کے اینڈ پہ آپ دیکھیں کرونا آیا, اس نے دنیا میں کتنی لاکھوں جانیں چلی ہیں. یہی چیز ہے, یہی کرتے ہیں. ان کا کریٹو یہ دیکھیں جی بیماری انہوں نے وہ بھی تو کیا تھا نا, وہ جو گھڑیاں ڈیجیٹل الیکٹرانک گھڑیاں, اس پہ جی فون آئے گا, یہ آئے گا, وہ فیس بک اور سارے اس کے اوپر ہے نا, یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے سے ڈیزائن کی ہوتی ہیں, ڈیزائن کی, اس کا یہ جو ہے نا فیلر پھینکتے ہیں دنیا میں, لوگوں کو اویئر کرتے ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں. ایک طرح سے دیکھا جائے دا سمپسنز جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کی مارکیٹنگ پری لانچ کرتا ہے, پہلے کر دیتا ہے, لانچ کرنے سے پہلے لوگوں کے ذہن مائنڈ سیٹ بنانا شروع کر دیتا ہے, ایک دو چیزیں صحیح کروائیں. جی بالکل, یعنی وہ ڈیزائن کر لیا ایونٹ, لوگوں کا ذہن ہو گیا اوہ یہ تو جناب. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی ایک آرگنائزیشن ہے, اور یہ پورا مطلب انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, پیسوں کی ان کو کوئی کمی نہیں ہے. فری میسن ایسے حالات اور واقعات ایسے بنا دیتے ہیں کہ لوگ مجبور رہتے ہیں سوچنے کہ واقعی ان کی پریڈکشن صحیح ہے. اور یہ بھی پریڈکشن بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مطلب اپنے اس عقیدے کو پھیلانے کے لیے بھی یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دین سے مذہب سے ہٹتی جائے. اب ہم ایسٹرولوجی کرتے ہیں نا, ایسٹرولوجی ہم کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے سورہ شمس بھی ہے, سورہ قمر بھی ہے, سورہ نجوم بھی ہے, سورہ نجم بھی ہے, سورہ بروج بھی ہے, سورہ مائدہ میں بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, جگہ جگہ جو ہے وہ, تو ہم لوگوں پہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ شرک ہے, یہ یوں ہے, کفر ہے. ہم تو کر رہے ہیں, قرآن نے حوالہ دیا ہے, ہم ایک دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں, ہم اس حساب سے چل رہے ہیں. مگر یہ جو چیز ہے یہ اپنی اس آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے فری میسن اور ایلومیناٹی, پاکستان میں بڑی دنیا ہے, ینگ جنریشن ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ فری میسن ایلومیناٹی کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں, اس عقیدے کے اوپر. اور اپیرنٹلی آپ کو وہ نظر آئیں گے کہ فلاں مذہب سے تعلق ہے, فلاں مذہب سے, مگر وہ اصل میں اس چیز کے پیروکار ہوں گے. یہودی لبی تو نہیں ہے, نہیں یہ نا لا دین لوگ ہیں, یہ ایک نئی چیز ہی لے کے آئیں گے. ہم یہودیوں پہ بات لگا دیں, دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ یہ دوست نہیں ہو سکتے, کبھی نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا, مسلمانوں کا تو یہ خلاف نہیں. تو اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے یہود کا بھی ہے, ٹھیک ہے, مگر فنڈنگ کی جو بیس ہے نا وہ پرووائڈ شاید ان کو کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ دنیا میں ایک بڑا طبقہ جو ہے یہودیوں کا وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے. اکانومی 90% جو امریکہ کی ہے وہ یہودی لابی ہی چلاتی ہے. تو بہت ممکن ہے کہ دا سمپسنز کو فنڈنگ کرنے کے لیے یہی لابی ہو, یہی ایونٹس کریٹ کرواتے ہیں, یہ پہلے دکھا دیتے ہیں, بعد میں اس طرح کے واقعات, اور پھر ایونٹ کو مینج کرتے ہیں. جیسے ایونٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی, ان کو پیسے کی کمی نہیں, ان کو نہ ریسورسز کی کمی ہے, گورنمنٹس کو نیچے انہوں نے لگایا ہوا ہے. ہم 9/11 کا بھی انہوں نے سیریز بنایا تھا, اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے, اصل میں ندیم بھائی پتہ نہیں چلتا کرنے کے لیے. ہاں مگر یہ پتہ ہے کہ فری میسن اور ایلومیناٹی جو ہے یہ کرتے ہیں, یہ اس طرح جادو سے ان کا تعلق ہوتا ہے. پاکستان کے متعلق انہوں نے بڑی خطرناک پیشن گوئی کی, مطلب جب انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہے, 90 انہوں نے کہا تھا ایٹمی جنگ ہوگی, نیوکلیر وار ہے. تو ابھی تو خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ایشو تو ہونا ہے, لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے انڈیا سے. جب انہوں نے یہ کارٹون سیریز لائی اس وقت نہیں تھے, بعد میں ہوئے, جب وہ انڈیا میں کوئی دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہوا تو انہوں نے پاکستان کا نام لگا دیا. اس کے بعد پھر وہ حکومت مودی کی آ گئی, وہ شروع سے ازل سے خلاف ہے.
کشمیر کو کرش کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو، تو اس سے بھی کوئی ہمدردی کی توقع نہیں. تو اس کے بعد یہ خان صاحب جو آئی کے ہمارے تھے، ان کے خلاف بھی انہوں نے کہا جی یہ ان مشکلات کا شکار ہوں گے. حالانکہ اس وقت جب یہ سیریز آئی ہے اس وقت وہ مشکلات ان کی شروع ہو گئی ان کی تو مشکلات، ہاں تو بالکل. یہ اس طرح کا سیٹ اپ بناتے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ کہ ابھی اس نہج تک ہم نہیں پہنچے کہ پاکستان کو اللہ رحم کرے کوئی خطرہ ہو، یا پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے کوشش تو ان کی اور پوری اللہ ہوگی تعالیٰ ندیم بھائی جی کہ تو ایسے واقعات کریٹ کرنے کی. ہاں جی بالکل. اور یہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ جو فری میسن الومناٹی ہے نا، جی جی ان کے پاس اس قدر ریسورسز ہیں کہ گورنمنٹس کو ٹاپل کروا دیتے ہیں، جی گورنمنٹس کو ہلا دیتے ہیں، تختے الٹوا دیتے ہیں. وہی والی بات آ جاتی ہے. لیکن سر ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے پاس قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس شفاعت ہے، اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہمارا ہے. اللہ ہے، بزرگان ہمارا دین ہے، ان کی ہمارے پر مہربانی ہے، تو پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے ہماری عوام کو یا کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے دجال کے فتنے اور اس طرح کے لوگوں کو نیست و نابود کر دے. فتنہ دجال، آمین ثم آمین. فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے دیکھ لیں ہمیں رستہ دکھا دیا. سورہ کہف جو ہے جی بالکل پہلی 10 آیات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یاد ہوں گی اس کو فتنہ دجال سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی. پرابلم نہیں. اور جمعے کا دن آپ صبح فجر کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کریں اور 8 دن آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کی پناہ میں، آپ کو کوئی شر، کوئی شیطان قوت آپ کا بالکل ایسے ہی ہے. کوئی جادو کسی چیز کا آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ نا اس کو رکھیں فلیکسیبل، جمعہ والے دن پڑھیں، فجر سے لے کے مغرب کے درمیان کے ٹائم میں پڑھ لیں سورہ کہف کو. افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ فجر کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پھر جمعے کے بعد بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک آپ کا شکریہ ندیم بھائی، یہ ٹاپک اتنے اچھے جو ٹاپک لے کے آتے ہیں آپ. یہ ٹاپک اس لیے ضروری تھا کہ دیکھیں وہ بھی اسٹالوجی کے حوالے سے نا وہ اس طرح کے ہم سمجھنے لگے یہ تو ہم سے بھی بڑے، مطلب آپ سے بھی بڑے، یہ کارٹون جو ہیں یہ اس طرح کے بنا رہے ہیں. لیکن کچھ بھی نہیں ہے، سر وہ آپ کلیم نہیں کرتے، نہیں ایسے ماشاء اللہ آپ کی پریڈکشن بہت اچھی ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے. جیسے آپ نے اگلے میں پروگرام میں آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس میں جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جی یہ حکومت جو آئی ہے ہماری پہلے کی حکومت شہباز شریف صاحب کی، وہ اپنی مدت سے پہلے ہی چلی جائے گی، اور ہوا ایسے ہی ہے 2 دن پہلے چلی گئی. انہوں نے شکر ہے میری یہ بات تو مان لی. میری کام مانی، مجھے تو جانتے ہیں. بس آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنی قیمتی رات سے ہمیں بھی ہمارے بھائی ہیں آپ ندیم بھائی، مطلب آپ ہمارے جان سے پیارے بھائی ہیں. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہیں بے شک. تو ہمارا کیونکہ یقین کامل ہونا چاہیے اور ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور پاکستان اسی طرح سربلند رہے اور یہ شیطانی قوت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس دعا کے ساتھ پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.